روٹی کی خاطر دھکے کھاتا رہا، 50-55 سال کی عمر میں جا کر کما کر گھر بنایا، ابھی 5 سال رہنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا، ملک الموت آ گئے، چلیے تشریف لے چلیے، آپ کا وقت پورا ہو گیا۔ ساری زندگی کی محنتوں کے بعد اپنے گھروں میں ہم کرایہ داروں کی طرح رہ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے۔ اور یہاں آدھے گھنٹے کی محنت، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات، مشکی کے گارے سے بنے ہوئے، زعفران کی گھاس ہے اور دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، ایسے گھر جن کی اللہ تعریف کر رہے ہیں۔ جن کی کون تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ تعریف کر رہے ہیں۔ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی ذہن پر ان کا خیال نہیں گزرا، ایسے عالی شان محلات کتنی دیر میں تیار؟ آدھے گھنٹے کی محنت میں تیار۔ اللہ کے راستے میں نکلے، 120 دن 12 رکعت چاشت کا اہتمام کیا، 12 رکعت سنت موقدہ کا اہتمام کیا، دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت میں محل کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ 120 دن میں 240 محل بنوا کر آ گئے۔ مطلب 120 دن میں کیا بنوائی ہے؟ 240 محلات جنت کے اندر۔ اور چوتھے وقت کی نفل، محترم دوستو بزرگوں، مغرب کی نماز کی 2 سنتوں کے بعد 6 رکعت نفل اوابین۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 6 رکعت نفل اوابین پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی اس کو 12 سال نفلی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 12 سال نفلی عبادت۔ اس طرح محترم دوستو بزرگوں، چاروں وقت کی نوافل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، اشراق اور چاشت کا اہتمام، اوابین کا اہتمام۔ تہجد میں فرماتے ہیں کہ تہجد کے ساتھ 2 اعمال مزید کر لیے جائیں۔ تہجد میں پہلے نماز پڑھی جائے، اس کے بعد دعا مانگی جائے، اس لیے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دن بھر مخلوق پر 1 کلو محنت کر رہے ہو تو 99 کلو محنت رات کو اللہ پر ہو دعاؤں کے ذریعے۔ کہ دن کی محنت اور رات کی دعا، دن میں محنت ہوتی ہے، ایک نقشہ بن کر سامنے آ جاتا ہے، رات کی دعاؤں کے ذریعے اس نقشے کے اندر اللہ سے جان پڑوانی ہے۔ اللہ سے کیا کروانا ہے؟ جان پڑوانی ہے۔ یہ دن کی محنت اور رات کی دعا 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے یہاں سے نتیجہ لاتی ہیں۔ اس نے فرمایا ہے الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادتوں کا مغز ہے دعا، ساری عبادتوں کا مغز، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کا اپنے سے مانگنا بہت پسند آتا ہے، بہت۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، دعاؤں کا اہتمام، حقیقت تو یہ ہے کہ ساری امت اور ساری انسانیت دعاؤں کی محتاج ہے۔ اپنے لیے، اپنے علاقے کے لیے، سارے عالم کے لیے دعائیں کر لی جائیں، سارے عالم کے لیے اللہ سے مانگ لیا جائے۔ اور تیسرا عمل تہجد کے ساتھ وہ قرآن شریف کی تلاوت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے بکثرت قرآن شریف کو دیکھ کر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے مختلف بزرگوں کے اوراد اور وظائف کر کے دیکھے ہیں، جتنا قرب صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن شریف کو دیکھ کر تلاوت کرنے میں حاصل ہوا ہے، اتنا کسی اور وظیفے کے ذریعے نہیں ہوا ہے۔ اس لیے صبح کے وقت قرآن شریف کو دیکھ کر تلاوت کرنا۔ حضرت فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ تو فرشتوں کی جماعت کے آنے اور جانے کا وقت ہے، رات کی جانے والی جماعت کارگزاری لے کر جائے گی، تیرے بندے کو تلاوت کرتا ہوا چھوڑ کر آئے ہیں، صبح کو آنے والی جماعت یہیں سے کارگزاری لکھے گی کہ تیرے بندے کو تلاوت کرتا ہوا پایا تھا۔ اور محترم دوستو بزرگوں، دن کا آغاز اللہ کے کلام سے ہو تو کتنی برکت دن کے اندر ہوگی۔ اس لیے صبح کے وقت اہتمام کے ساتھ ہمارے حضرت فرماتے ہیں روانگی ہدایات کے اندر کہ اگر موقع نہ ہو، سفر میں ہو، کسی بھی مشغولی میں ہو، 2 رکعت بھی دیکھ کر پڑھنے کا موقع مل جائے تو 2 رکعت بھی دیکھ کر ضرور پڑھ لیا کرو۔ ایسا معمول ہم صبح کو قرآن شریف کو دیکھ کر تلاوت کا بنا لیں۔ بس اس طرح اپنے آپ کو عبادات میں لگانا۔ عبادات میں سب سے اونچی عبادت محترم دوستو بزرگوں وہ اتباع سنت ہے۔ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ اتباع سنت کا نام ہی عبادت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی عمل کے اندر سے سنت نکال لی جائے یہ عمل بدعت بن جاتا ہے۔ کسی بھی عمل میں سنتوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو پرو دو، کسی بھی عمل کے اندر آپ کے طریقوں کو لے کر آ جاؤ، یہی عمل عبادت بن جاتا ہے۔ یہ عمل کیا بن جاتا ہے؟ عبادت۔ اپنے گھر سے نکلتے وقت، سواری پر بیٹھتے وقت، حمام میں جاتے وقت، استنجے میں جاتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، ہر وقت کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم چلیں، ساری سنتوں کو۔ اس لیے کہ ہماری محنت کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ جتنا اثر اور تاثیر ہماری محنت میں ہے وہ سب کا سب اتباع سنت کی وجہ سے ہے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ اتباع سنت کی وجہ سے۔ اس محنت میں جتنا اثر اور تاثیر اللہ نے رکھا ہے سب کا سب اتباع سنت کی وجہ سے ہے۔ اگر محنت کے اندر سے سنتیں نکال دی جائیں تو محنت کا اثر ختم ہو جائے گا۔ محنت کا کیا ہو جائے گا؟ اثر ختم۔ فرماتے ہیں کہ ان سنتوں کے اندر کیسی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ساری تکالیف اٹھانے کے بعد
جب باغ میں تشریف لائے اور آپ کو انگور پیش کیے گئے، باغ کا غلام عداس آپ کے لیے انگور لے کر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھی۔ بس یہ بسم اللہ والی سنت اتنی پسند آئی غلام کو، اتنی پسند آئی کہ اسی بسم اللہ کے پڑھنے پر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اتنا پسند آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسم اللہ پڑھنا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں یہ فرماتے ہیں کہ سنتوں کی پابندی کے ساتھ چلیں گے پھریں گے تو ہمارا چلنا پھرنا دعوت بن جائے گا۔ چلنا پھرنا کیا بن جائے گا؟ دعوت بن جائے گا۔ اس طرح اپنے آپ کو سنت کا پابند کرتے ہوئے چلنا ہے۔ اور تیسری چیز محترم دوستوں بزرگوں، اپنی صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام۔ جی ہاں، درود شریف استغفار درود شریف اور تیسرا کلمہ صبح شام 3 تسبیح اہتمام کے ساتھ پڑھی جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس سے اٹھ کر 100 مرتبہ استغفار کر لیتے تھے، روزانہ 70 مرتبہ استغفار کر لیتے تھے، روایات میں آتا ہے۔ اس لیے روزانہ کی تسبیحات کا اہتمام، اس طرح اپنے آپ کو عبادات کا عادی بنانا ہے، اپنا وقت عبادات میں گزارنا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ فرمایا کرتے تھے، چوتھا نمبر ہے اکرام مسلم کا۔ کس کا نمبر ہے؟ اکرام مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو کرنے جا رہے ہیں تو نبی والے اخلاق ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے ہیں۔ کون سے اخلاق؟ نبی والے اخلاق۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق دے کر بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرمایا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ بہترین اخلاق پر پیدا کیے گئے ہیں۔ ایسے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ مدینے آنے والے حضرت فرماتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اسلام قوتوں سے نہیں پھیلا ہے، اسلام ہتھیاروں سے نہیں پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے بہترین اخلاق سے، بہترین اخلاق۔ مدینہ منورہ آنے والے کہا کرتے تھے بہت سے درباروں سے ہم ہو کر آئے ہیں، بہت سے بادشاہوں کے یہاں سے ہو کر آئے ہیں، جیسے اخلاق مدینے والوں میں دیکھے ہیں ایسے اخلاق کہیں نہیں دیکھے، ایسے اخلاق کہیں نہیں دیکھے۔ مدینے آنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، گرفتار کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، دشمنی کا ارادہ جو لے کر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آنے والوں کا بھی اکرام کر رہے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات۔ عمر ابن وہب آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں، گریبان پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کا گریبان چھوڑو، قریب بلا کر بٹھایا، فرمایا عمر کیسے آنا ہوا ہے؟ کہ اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے آیا، رشتہ دار قید میں ہے۔ فرمایا عمر سچی بات بتلاؤ کیسے آنا ہوا ہے؟ کہ جی رشتہ دار قید میں ہے، رشتہ دار سے ملنے آیا ہوں۔ عمر سچی بات بتلاؤ کیسے آنا ہوا ہے؟ کعبے کے اندر چھپ کر اپنے دوست سے کیا بات کر کے آیا؟ اتنا سا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا کہ کعبے میں چھپ کر اپنے دوست کے ساتھ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر آئے تھے۔ معلوم ہو گیا کہ یہ تو اللہ کے سچے رسول ہیں، وحی کے ذریعے اللہ نے انہیں بتلایا۔ محترم دوستو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ معلوم تھا آنے والا قتل کا ارادہ لے کر آ رہا ہے، پھر بھی اکرام سے پیش آ رہے تھے۔ پھر کیسے پیش آ رہے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اپنے قاتل کو دیکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ارید حباءہ و یرید قتلی، میں تو تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہوں اور تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ ایسے حوصلے، ایسے حوصلے۔ بھلا سوچو تو صحیح، بھلا ہم سوچیں کہ قتل سے زیادہ بھی کوئی برا ارادہ ہو سکتا ہے کسی انسان کے لیے؟ قتل کا ارادہ لانے والوں کا اکرام کتنا بڑا دل ہوگا۔ یہاں تو ایک گالی دے دے، ایک برا رویہ اختیار کر لے، ایک کوئی ہمارے ساتھ بری طرح سے پیش آ جاوے، ساری زندگی کے قطع تعلق کے لیے کافی، ساری زندگی کے قطع تعلق۔ ایک گالی دینے والا، ایک برا رویہ اختیار کرنے والا، اس کے بارے میں کیسے الفاظ ہمارے ہوتے ہیں؟ ذرا مل جائے تو بتلا دوں گا، ذرا مل جائے تو سبق سکھلا دوں گا، ذرا مل جائے تو کیا کر دوں گا؟ سبق سکھلا دوں گا۔ ایسا سبق سکھلاؤں گا ساری زندگی یاد رکھے گا۔ ساری زندگی کیا رکھے گا؟ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ ایسا مزہ چکھاؤں گا آپ کے مل جائے ایک لفظ پر۔ ساری زندگی کی دوستیاں دشمنی میں بدل گئی ہیں، اور وہاں ایسے اخلاق سے پیش آئے تھے کہ ساری زندگی کی دشمنیاں محبت میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق تھے، آنے والے کی دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ ساری زندگی تکلیف پہنچانے والا ابو جہل، ساری زندگی تکلیف پہنچانے والا، کوئی کمی تکلیف پہنچانے میں ابو جہل نے نہیں کی ہے۔ جب عکرمہ بیٹے اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اکرام سے ملے، پہلے فرما دیا دیکھو آنے والا آ رہا ہے، بیٹے کے سامنے باپ کی برائی مت کرنا، مردہ کو بات پہنچے گی نہیں، زندہ کو تکلیف ہو جائے گی۔ زندہ کو کیا ہو جائے گا؟ زندہ کو تکلیف ہو جائے گی۔ کس کے بارے میں فرما رہے؟ ساری زندگی تکلیف پہنچانے والے کی۔
اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آتے ہی گلے سے لگا لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس یہ اخلاق دیکھنے تھے کہ دل کی دنیا بدل گئی۔ پہلا لفظ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں آج سے مجاہد ہوں، مہاجر ہوں، جتنے گھوڑے دین کی مخالفت میں دوڑائے ہیں اس سے زیادہ دین کی خدمت میں دوڑا ہوں۔ یہ اخلاق تھے۔ محترم دوستو بزرگوں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری بد اخلاقیوں نے اپنوں کو پرایا بنا دیا ہے، ہماری بد اخلاقیوں نے اپنوں کو پرایا بنا دیا، ان کے اخلاق نے دشمنوں کو اپنا بنا دیا، ان کے اخلاق نے دشمنوں کو اپنا بنا دیا۔ اب نبی والے کام کو کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، یہی بلند اخلاق اور کھلا ہوا دل لے کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر پتھر نہیں کھا رہے، ہم تکلیفیں نہیں کھا رہے ہیں، ہم گالیاں نہیں کھا رہے، ہم پر تھوکا نہیں جا رہا، کم از کم اپنے ساتھیوں کی طرف سے آنے والے رویے ہی برداشت کرتے ہوئے چلیں۔ مختلف طبیعتوں کے، مختلف مزاج کے لوگ ایک جماعت کے اندر ہیں، ایک کو تقاضا پنکھا بند کرنے کا، دوسرے کو تقاضا پنکھا کھولنے کا، ایک کو تقاضا لائٹ بند کرنے کا، دوسرے کو تقاضا لائٹ کھولنے، ایک بوڑھا مزاج لیے ہوئے بڑھاپے کا، اور دوسرا جوان جوانی کا مزاج لیے ہوئے، ایک کا کچھ مزاج دوسرے کا کچھ، مختلف طبیعتوں سے مختلف تقاضے پیدا ہوں گے۔ آپس میں برداشت کرتے ہوئے ہم تو اللہ کے مہمان بن کر نکلے ہیں۔ کس کے مہمان؟ اللہ کے مہمان۔ اپنی تربیت کے لیے کم از کم یہ آپس میں ایک دوسرے کے رویے ہی برداشت کر لیں، رویے ہی کیا کر لیں؟ برداشت۔ ایسا برداشت کرنے سے بہترین اخلاق کی مشق ہوگی، بہترین اخلاق کی مشق۔ اور محترم دوستو بزرگوں، اخلاق پیدا ہوں گے آپس کی خدمت سے۔ اخلاق پیدا ہوں گے آپس کی خدمت سے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا کام اللہ کے راستے میں نکل کر وہ بیان کرنا ہے۔ کون سا کام ہے؟ بیان کرنا۔ بیان کرنے والا بیچارہ سب سے بڑا کام کر رہا، اور خدمت جو ہے وہ بیچارہ بس معمولی سا کام ہے۔ کسی معمولی سے ساتھی کو جس کو بیان اور گشت نہ آتا ہو اس کو خدمت دے دو، بس وہ بار بار خدمت ہی کرتا رہے گا۔ جبکہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے کام کے اندر بیان کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے جتنی حیثیت گاڑی کے اندر ہارن کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی حیثیت نہیں ہے۔ اور خدمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، امام الانبیاء، مخلوق میں سب سے اونچا مقام، ساری خدمتیں طے ہونے کے بعد فرما رہے ہیں کہ جنگل سے لکڑی چن کر میں لے کر آؤں گا، جنگل سے لکڑی چن کر میں لے کر آؤں گا۔ حیات الصحابہ کے اندر حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، مسجد کے باب کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، دوسری تعمیر تھی، سارے صحابہ اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، ایک لمبی اینٹ کمر کے سہارے سے اٹھا کر لا رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ آپ پر اینٹ بھاری ہو رہی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اینٹ آپ مجھے دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا لا عیش الا عیش الاخرہ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ محترم دوستو بزرگو، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما دور خلافت میں جب سارے مسلمانوں کے امیر المؤمنین تھے، ایک عورت کے گھر خدمت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اس لیے کہ جانتے تھے خدمت کا بڑا اونچا مقام، خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت سے، جی ہاں، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اس لیے شوق کے ساتھ اپنے آپ کو خدمت میں لگائیں۔ وہ دو ساتھی جن کی خدمت طے ہو گئی، اب پورے شوق کے ساتھ اپنے آپ کو خدمت میں لگا لیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ علاقے میں جانے کے بعد اپنا کھانا خود پکائیں۔ دو ساتھی طے ہو گئے تو یہ اپنا کھانا خود پکائیں، فوراً خدمت میں لگ جائیں، فوراً اپنا چولہا جلا لیں۔ کھانے کا انتظام ہے تو فوراً پکا کر تیار کر لیں۔ اگر کھانے کے وقت تک کھانا نہ پکایا تو دل میں سوال پیدا ہو جائے گا کہ کوئی مسجد وار جماعت نظر آ جاوے جو ہماری دعوت کر دے، جو کیا کر دے؟ ہماری دعوت۔ اپنا کھانا پکا کر فارغ ہو گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جاتے ہی علاقے میں اگر تم نے دعوت قبول کر لی تو تم مدعو بن گئے، داعی نہیں رہے، مدعو بن گئے، داعی نہیں رہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جس کا تم نے مال قبول کر لیا اب اس کی جان نہیں لے سکتے، وہ اپنی جان بچا لے گا مال پیش کر کے۔ اس لیے آپ حضرات ہم سب کے سب علاقے میں جانے کے بعد اگر کوئی دعوت کا مطالبہ لے کر آئے کہ بھائی آپ کی دعوت ہے تو آپ کہہ دو، ہم کہہ دیں کہ بھائی آپ ہماری دعوت قبول کر لو، ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ ہماری دعوت قبول کر لو، ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ 4 مہینے کی نقد جماعت بنا کر لے آؤ، ہم آپ کا کھانا قبول کر لیں گے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہی ترتیب، میوات تشریف لے گئے، میوات والوں نے جماعت نہیں دی، آپ نے کھانا نہیں قبول کیا۔ 3 دن گزر گئے، چنے کھاتے کھاتے میوات والوں کو پتہ چلا حضرت جی کے بیٹے آئے ہوئے ہیں اور جو ہے چنوں پر گزارا ہو رہا ہے۔ میوات والوں نے جماعت لا کر بٹھا دی، حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا قبول کر لیا۔
اس لیے آپ ہماری حضرت فرماتے ہیں کہ اگر داعی بننے سے پہلے ہی مدعو بن گئے تو پھر اپنا کوئی اثر علاقے کے اندر چھوڑ نہیں سکتے۔ اور دوسری چیز محترم دوستو بزرگوں، اپنا کھانا خود پکانا یہ سب سے اہم عمل ہے اللہ کے راستے میں نکل کر، بڑا اہم عمل۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کتنی اہم بات، کیسی عجیب و غریب بات، یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دو عمل اگر ہماری نکلنے والی جماعتیں کر لیں تو دعوت و تبلیغ سمجھ بھی لیں گی، علاقے والوں کو دعوت و تبلیغ سمجھا بھی دیں گی، دعوت و تبلیغ سمجھ بھی لیں گی، علاقے والوں کو سمجھا بھی دیں گی، اگر دو عمل اللہ کے راستے میں نکل کر لیں۔ کتنے عمل؟ دو عمل۔ ایک تو عمومی گشت اصولوں کی پابندی کے ساتھ کر لیں، اور دوسرا اپنا کھانا خود پکا لیں، دعوت و تبلیغ سمجھ بھی لیں گی، سمجھا بھی دیں گی۔ عمومی گشت اور کھانا پکانا، کتنے سیدھے سادہ اعمال اگر دیکھا جائے تو۔ لیکن اگر دوسری نظر سے دیکھا جائے تو ایک طرف اپنی جان لگ رہی ہے، ایک طرف اپنا مال لگ رہا ہے، اور جان اور مال کا لگانا ہی ساری محنت ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنا کھانا خود پکانا سب سے پہلی چیز۔ اور دوسری خدمت یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ ساتھی آپس میں ساتھیوں کی بھی خدمت کریں، ساتھیوں کی خدمت سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، بڑی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک ساتھی بیچارہ تھکا ہوا ہے، پیر میں درد ہے، ہم آپ کے پیر دبا دیتے ہیں، سر میں درد ہے، ہم آپ کے سر دبا دیتے ہیں، کسی کی آج طبیعت جو ہے خراب ہو گئی ہے، ہم آپ کی تھوڑی دیر خدمت کر دیتے ہیں۔ کوئی ملاقاتوں سے تھکا ہوا آیا، اس سے کہہ دیا لائیے ہم آپ کے کپڑے دھو دیتے ہیں، ایسی محبت پیدا ہو جائے گی، ایسی محبت، ساری دنیا میں محبت کا نمونہ دو سگے بھائیوں میں اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی محبت دو جماعت کے ساتھیوں میں ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قائم اور دائم رکھے ایسی محبت کا نمونہ، یہ آپس کی خدمت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری خدمت محترم دوستو بزرگوں، امیر کی بھی خدمت ہے۔ کس کی خدمت؟ امیر کی خدمت اللہ کے راستے میں نکل کر۔ کس کی خدمت؟ امیر کی خدمت۔ امیر صاحب کی خدمت جم کر کی جائے، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی، امیر کی خدمت سے امیر سے تعلق پیدا ہوگا۔ اور چوتھی خدمت حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر مسجدوں کی بھی خدمت کرو۔ کیا کرو؟ مسجدوں کی خدمت۔ یہ فرماتے ہیں کہ مسجد کسی کمیٹی کا گھر نہیں ہے، مسجد کسی محلے والوں کی مسجد نہیں ہے، المساجد بیوت اللہ فی الارض، یہ تو زمین پر اللہ کے گھر ہے۔ یہ تو زمین پر کس کے گھر ہے؟ اللہ کے گھر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے قباء تشریف لے جایا کرتے تھے مسجد میں جھاڑو لگانے کے لیے۔ کس لیے؟ مسجد میں جھاڑو لگانے کے لیے قباء تشریف لے جایا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیسا اونچا مقام ہے، کیسا اونچا مقام ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت فرماتے ہیں ہماری جماعتیں نکلنے والی مسجدوں کی اگر خدمت کریں گی تو ہماری جماعتوں سے محلے والے اکتائیں گے نہیں۔ کیا نہیں ہوں گے؟ محلے والے نہیں اکتائیں گے۔ اگر جماعتیں جو ہے محلے میں جا کر مسجد کی خدمت نہیں کریں گی، مسجد کی چٹائیاں یوں بکھری ہوئی ہیں، مسجد کے حمامات میں لوٹے بکھرے پڑے ہوئے ہیں، حمامات ایسے ہی گندے سندے، سامان سارا سامنے بکھرا ہوا، تو کیسی ہی محنت محلے میں ہماری جماعت کر رہی ہو لیکن محلے والے ان سے اکتا جائیں گے ان کے قیام سے۔ اس لیے ایسا قیام ہمیں کر کے دکھلانا ہے کہ محلے والے ہم سے مانوس ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ مانوس۔ کہ خدمت کرنے سے علاقے والے مانوس ہوتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ مانوس۔ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے علاقے میں تشریف لے گئے، سب سے پہلے جا کر ان کے گھر کی خدمت کر دی۔ کیا کر دیا؟ خدمت کر دی۔ خدمت کر کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں بیٹیاں تشریف لائیں ان کو بلانے کے لیے، خدمت سے علاقے والوں کو مانوس کیا۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ فرمایا ان کی بیٹی نے کہ بڑا اچھا آدمی ہے، قوت والا بھی ہے، امانت والا بھی ہے، شعیب علیہ السلام سے جا کر۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بوڑھی عورت جو آپ سے بچ کر بھاگ رہی تھی، جو آپ کی دعوت سے بھاگ رہی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا سامان اٹھا کر لے جا رہے تھے، خود ان کا سامان۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت فرماتے ہیں خدمت والوں کے ذریعے خدمت کے ذریعے علاقے والوں کو بھی مانوس کرنا ہے۔ مسجد کا پانی بھر دیا، مسجد میں جھاڑو لگا دی، مسجد کی صفیں صاف ستھری رکھی، مسجد کے حمامات صاف رکھے، اس سے علاقے والے مانوس ہو جائیں گے۔ اس طرح اپنے آپ کو خدمت میں لگانا ہے، اس طرح اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ خدمت میں لگانا ہے۔ بس یہ چار اعمال حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ چار اعمال ہیں جن میں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا پورا وقت گزارنا ہے۔ سب سے پہلے ایمان کی دعوت، دوسرے نمبر پر عبادت، تیسرے نمبر پر سیکھنا سکھلانا، اور چوتھے نمبر پر خدمت۔
ان 4 اعمال کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہدایت والے اعمال ہیں، یہ نورانی اعمال ہیں، اپنا پورا وقت ان اعمال میں اتنا لگایا جاوے کہ ان اعمال کا رنگ ہمارے اوپر چڑھ جائے، پھر جس طرح سورج کے چلنے پھرنے سے ساری زمین اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتی ہے، ہمارے چلنے پھرنے سے ہمیں بھی نفع ہوگا اور علاقے والوں کو بھی نفع ہوگا، علاقے والوں کو بھی نفع ہوگا۔ اور دوسرا نفع محترم دوستو بزرگوں، یہ فرمایا کرتے تھے ان اعمال میں اتنا وقت اپنا گزارنا ہے کہ مقام پر آ کر بھی زندگی ان اعمال میں گزرے۔ دکان پر کھڑا ہے، تجارت کے ساتھ ساتھ آنے والوں کو دعوت بھی دے رہا ہے، جی ہاں، گھر والوں کے ساتھ ساتھ اخلاق سے پیش آنے کے ساتھ ساتھ گھر والوں میں خدمت کا ہاتھ بھی بٹا رہا ہے، آنے والی جماعتوں کی مسجد میں خدمت بھی کر رہا ہے، امام صاحب کے ساتھ سیکھنا سکھلانا کر کے گھر والوں کے ساتھ جا کر سیکھنا سکھلانا بھی کروا رہا ہے۔ اس طرح 4 اعمال میں ہماری زندگی ان 4 اعمال کی عادی بن جائے۔ اور پھر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اندر اخلاص کی مشق کرنی ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے۔ کس پر ہے؟ اخلاص پر۔ یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیطان کے پاس چال ہوتی ہے، ایمان والے کو عمل سے روکنے کے لیے آتا ہے، عمل سے نہ روک سکا تو اس کی نیت کو بگاڑ کر اس کے عمل کو بگاڑنا چاہتا ہے، اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ ہر عمل کو کرنے سے پہلے اور ہر عمل کو کرتے دوران اپنی نیت کو دیکھنا، اپنی نیت کو ٹٹولنا کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کے غیر کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کے لیے کیا ہوا چھوٹا سا عمل ایک قدم بھی اللہ کے یہاں مغفرت کروا سکتا ہے۔ ایک فاحشہ عورت کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے مغفرت فرما دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک عالم ایک مال کا خرچ کرنے والا اور ایک شہید قیامت کے دن سب سے پہلے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، جب ریا کے ساتھ کیے ہوں گے تو سب سے پہلے قیامت میں دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، یہ فرمایا کرتے تھے عمل سے پہلے عمل کے دوران اپنی نیت کو دیکھنا، اور پھر یہ فرمایا کرتے تھے عمل کے آخر میں اپنی نیت کو ناقص قرار دیتے ہوئے اے اللہ جیسا کرنے کا حق تھا ایسا نہیں کر سکا، ایسا نہیں۔ بہترین عبادت نماز اور بہترین ادا کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پوری نماز کے بعد آپ کو یہ دعا سکھلائی گئی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اس لیے عمل کے بعد اے اللہ جیسا کرنے کا حق تھا ایسا نہیں کر سکا ہوں، پھر رو رو کر اللہ سے اخلاص کو مانگنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اخلاص ہی ایمان ہے، ایمان ہی اخلاص ہے۔ فرمایا ہے طوبی للمخلصین اولئک مصابیح الدجا، خوشخبری ہو اخلاص والوں کے لیے، خوشخبری ہو اخلاص والوں کے لیے کہ یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ کون ہے؟ ہدایت کا چراغ۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، اللہ سے رو رو کر اخلاص کو مانگنا ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا وقت امیر کی اطاعت کے ساتھ گزارنا ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں امیر کی اطاعت کے لیے نکل رہے ہیں۔ کس لیے نکل رہے ہیں؟ امیر کی اطاعت کے لیے۔ حضرت فرماتے ہیں کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی کام امیر کی اجازت کے بغیر نہ کریں، امیر کی اجازت کے بغیر ہرگز نہ کریں۔